اسلام اگر اتنا پرفیکٹ ریلیجن ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ اتنا برا حال کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کو فالو کرتے؟ کیا وہ آسان نہیں ہے فالو کرنا؟ کیا ویسٹ میں جو ہمیں اسلام نظر آتا ہے، جو سچائی ہے، جو صفائی ہے، کافی حد تک مطلب ہم سے وہ بہتر ہیں ان چیزوں میں جو سوشل گڈز ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر کیا ہے؟ کیوں 30 سال کے بعد فوراً اسلام میں جو خرابیاں آ گئی تھیں وہ کیا وجہ ہے؟ اف اسلام از سو پرفیکٹ. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ اسلام اگر ایسا ہی جامع اور ایسا ہی کامل مذہب ہے تو ہم کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ دیکھیے، اسلام کے کامل ہونے کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسا میکنزم ہے جو آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا آزادی کے اصول پر بنائی ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے. اسلام کا کسی قوم اور نسل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی انگریز چاہے اس کو قبول کر لے، کوئی امریکی چاہے اس کو قبول کر لے. اچھا، پھر جو ہدایت اس میں دی گئی ہے وہ ہدایت بھی ایسی ہدایت ہے کہ اس کے ایک حصے کو ایک آدمی لے لیتا ہے، دوسرے حصے کو دوسرا آدمی لے لیتا ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں یہ خرابی کیوں آئی ہے. میرے نزدیک اس کے کچھ وجوہ اسباب ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی تعلیم عام کرنے کا کام مسلمانوں کی لیڈرشپ نے کئی صدیوں سے بند کر رکھا ہوا ہے. اور قرآن مجید کی تعلیم اگر ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ جو پرفیکٹ مذہب ہے یا جو وہ کامل مذہب ہے وہ کتابوں میں بند رہے گا، وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا. لوگوں تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ مسجد کے ممبر و محراب پہ جا کے معلوم کر لیجئے کیا چیز پہنچائی جا رہی ہے. فرقہ بندیاں ہیں، تعصبات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ ہے، دوسروں کے لیے مار دھاڑ ہے. یہ چیزیں غلبہ پا گئی. قرآن جس طرح کی دعوت پیش کرتا ہے، جس طرح سے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ لوگوں تک پہنچانا یہ مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے رہنماؤں، مسلمانوں کے دانشوروں کی ذمہ داری ہے. اپنی اس ذمہ داری میں کوتاہی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ انہوں نے یہ عام تصور مسلمانوں میں پیدا کر دیا ہے کہ قرآن تو اصل میں ایک ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے، آپ اس کو بے سوچے سمجھے پڑھ لیں، آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا. تو جو چیز لوگوں کو جھنجھوڑنے والی تھی اس کا تعلق ہی لوگوں سے منقطع کر دیا گیا. اس وجہ سے مسلمانوں کا عمومی رجحان اس نوعیت کا بن گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے تک چونکہ مسلمان قوم دنیا میں ایک سپر پاور رہی ہے، کم و بیش 1000 سال تک، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو دولت مل جائے تو اس کی اولاد کو بگڑنے سے بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو مسلمان چونکہ اقتدار پر دنیا کے فائز رہے ہیں، تو اقتدار کی نفسیات نے ان کو اپنے گرد و پیش سے بے خبر کر دیا، اور یہ چیز ایک بڑا سبب بن گئی ان کے خدا، آخرت اور اخلاقیات سے بے نیاز ہونے کی. دنیا کے امتحان سے ان کو گزرنا ہی نہیں پڑا. اور اب جب وہ امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا ہے، ان کے جرائم کی سزا ان کو دینا شروع کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، ان کی پوری لیڈرشپ امریکہ کو گالیاں دینے میں مصروف ہے. یعنی وہ سازشوں کے تانے بانے تلاش کرنے میں مصروف ہے. مسلمانوں کو ان کے باطن کی طرف توجہ دلا کے یہ بتانے کے لیے کوئی آدمی کام نہیں کر رہا کہ اگر خدا نے تمہیں دنیا کی امامت سے معزول کر دیا تو کوئی اسباب ہوں گے اس کے، اور وہ اسباب تمہارے اندر ہیں. لیکن ہر رہنما، ہر دانشور ان کو یہی بتا رہا ہے کہ اصل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کے سچے وفادار ہیں، بس یہ ہے کہ غیروں نے کچھ سازشیں کر دی ہیں اور اس کے نتیجے میں مغلوب ہو گئے. یہ بات گویا اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے کہ پروردگار آپ نے جو فیصلہ کیا آپ بھی سازشوں کا شکار ہو گئے. تو اللہ کے فیصلے بالکل بے لاگ اللہ کے قانون کے مطابق صادر ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں صادر ہو گیا. تو میرے نزدیک یہ 2 وجوہ ہیں جن سے یہ صورتحال مسلمانوں کی ہوئی ہے. اب دنیا کے لیے اسلام ایک دعوت اور پیغام ہے، اس کے جس حصے کو جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے اللہ کی خیر و برکت اس سے حاصل کرے. اور میرے خیال میں اگر مغرب نے کچھ اچھی چیزیں اس کی اپنائی ہیں تو وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اگر ہم کچھ چیزیں اچھی اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہت سے خیر و خوبی کے راستے کھولے.